میں آپ کو وہ مدینے کی ایک کہانی سناؤں جو بے زبان بچہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی شادی ہو گئی، شادی ہو گئی یعنی بہت سے دن نکل گئے، بلکہ دن نہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ بہت مہینے نکل گئے، ابھی بھی بات نہیں بنی، پتہ نہیں کتنا سال نکل گئے شادی ہونے کے بعد، ابھی بھی ایک بھی بچہ نہ ہوا، صحابہ کا ایک بھی بچہ نہ ہوا، پتہ نہیں کتنے سال نکل گئے، آپ اسی یاس میں بیٹھے ہیں کہ اب کوئی ایک اولاد آ جائے۔ کتنا دعا مانگتے تھے آپ، اے میرے خدا میں تو تیرے محبوب کا امتی ہوں، خدا مجھے ایک اولاد دے دے۔ بہت سال نکل گئے لیکن صحابہ کا ایک بھی اولاد نہ ہوا۔ صحابہ صحابیہ دونوں روتی تھی، رات بھر روتے تھے۔ جب انہیں معلوم چل گیا کہ اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، اب بات بننے والی نہیں ہے، تب کیا کیا جائے؟ تو دونوں میاں بیوی بیٹھ کے بستر پہ روتے تھے، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کے رویا کرتے تھے۔ تو صحابیہ نے کہا، صحابہ دیکھو رونے کی بات نہیں، ابھی ہم نے خدا سے دعا طلب کیا لیکن ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس لفظ کو سن کے صحابہ اور رونے لگے۔ تو صحابیہ سے کہنے لگے تو یعنی ہم لوگوں کا اولاد نہیں ہوگا، کوئی بچے نہیں ہوں گے؟ تو صحابیہ کا جواب سنیے گا۔ صحابیہ نے کہا، اے میرے پیارے شوہر ایسا نہ کیا جائے کہ کونین مدینہ کے پاس چلے جائیں آپ، نبیوں کے امام کے پاس چلے جائیں آپ، امام الانبیاء کے پاس چلے جائیں آپ۔ جب صحابیہ نے یہ کہا تو صحابہ اپنے بستر سے اٹھے، اس کے بعد نبی پاک کے پاس چلے گئے۔ آپ نے جا کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اپنے ہاتھ کو سینے کی جانب باندھ لیا، آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہو صحابہ اس رات کی اندھیری میں آنکھ میں آنسو؟ صحابہ کیا کوئی نماز قضا ہو گئی؟ صحابہ کوئی گستاخی ہو گئی؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اے میرے آقا کوئی گستاخی نہیں ہوئی، آقا نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ گویا کہ وہ نبی کو سب کچھ معلوم ہے لیکن نبی پاک کو صحابہ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا، صحابہ اپنے زبان سے بول، آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم لوگ کی شادی بھی ہو گئی۔ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا، صحابہ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ یا رسول اللہ شادی ہونے کے بعد پتہ نہیں کتنے سال نکل گئے، اے میرے آقا ابھی تک کوئی اولاد بھی نہ آیا۔ آقا اسی یاد میں میاں بیوی دونوں روتے ہیں، بستر پہ بیٹھ کے روتے ہیں، آقا کوئی مدد کیجئے، آقا آج آپ کا غلام آپ کے سامنے حاضر آیا ہے، آقا کوئی مدد کیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ جا، صحابہ کی ایمان دیکھیں آپ، صرف نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ جا، ابھی وہ صحابہ کی آنکھ میں غم کے آنسو تھے کہ ابھی ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں، لیکن جب نبی نے کہا صحابہ جا تو صحابہ مسکرانے لگے۔ اس کے بعد صحابہ نے سوچا کہ کام بن گیا، آپ چل دیے اپنے خیمے کی جانب۔ اللہ کو جو اپنی بیوی سے جا کے صحابہ نے کہا کہ دیکھو اب گھبرانے کی بات نہیں بلکہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا صحابہ جا، تو صحابیہ بھی خوش ہو گئی۔ صحابیہ کہنے لگی، آپ کو بھی کچھ سمجھ میں آیا
تو صحابہ کہنے لگے مجھے تو سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن جو تجھے سمجھ میں آیا ہے آج مجھے وہ بھی سمجھا دے۔ تو وہ صحابیہ کہنے لگی دیکھو جب نبیوں کا امام الانبیاء نے کہا ہے کہ صحابہ جا اب تیرا کام بن چکا ہے، تو اے میرے آقا اب تو میرا کام ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان دے کے صحابیہ کا جب یہ ایمان، اللہ اکبر، اسی وقت آپ حاملہ ہو گئی، صحابیہ حاملہ بھی ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے، خدا کا شکر ادا کیے آپ، دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے۔ اس کے بعد 9 مہینے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو صحابہ اپنے گود میں لے کے اپنے اولاد کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اتنے سال بیت گئے ابھی تک کوئی اولاد نہ تھا۔ زمانے والوں کو یہ پیغام دیا، زمانے والوں دیکھو، زمانے والوں سنو، زمانے والوں سمجھو، جب تک نبی کے پاس نہ جاؤ، جب تک نبی کے پاس نہ جایا جائے، جب تک کوئی کام بننے والا نہیں ہے، جب تک نبی کا وسیلہ لے کے خدا سے دعا نہ مانگا جائے، جب تک کام چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کو صحابہ نے ہمیں درس دیا کہ کوئی بھی دعا مانگنی ہے آپ کو، جب دعا قبول نہ ہو تو نبی کا واسطہ دے کے خدا سے عرض کرو، اے میرے خدا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے۔ اللہ کو صحابہ نے عرض کیا، صحابہ کی اولاد بھی ہو گئے، بہت خوش ہوئے آپ، شکر ادا کیے۔ اس کے بعد بیٹے کو پرورش دیتے رہے آپ۔ اب جب بیٹے کا بولنے کا دن آ گیا تو وہ بیٹا ابھی بھی گونگا ہے، ابھی تک اولاد نہیں تھے، جب اولاد ہو گئے تو وہ بیٹا بھی گونگا ہے۔ تو آپ نے میاں بیوی دونوں پریشان ہو گئے، ابھی تک کوئی اولاد بھی نہ تھا، جب اولاد آ گیا اب کوئی ماں بولنے والا نہیں ہے، نہ تو باپ بولنے والا ہے، نہ تو کوئی چچا بھی پریشان ہے، چچا کے بھی زبان پہ یہی ہے، اب میرے پاس ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی، اب اولاد بھی آ گیا ہے، تب کوئی چچا بھی بولنے والا نہیں ہے، نہ تو کوئی پھوپھی بولنے والا ہے۔ اللہ اکبر، سب بیٹھ کے روتے تھے کہ اب اولاد ہو گئے، لیکن بس کوئی ایک بار مجھے چچا بول دے۔ ماں کی ممتا کہتی ہے کہ مجھے یہ میرا بیٹا صرف ایک بار ماں بول دے۔ باپ نے یہ سوچا کہ میرے لال مجھے صرف ایک بار باپ بول دے، اس کے بعد پوری زندگی تک تو اف تک نہ کہنا بلکہ آ او کی کہنا، بس اس کے بعد میں کبھی نہیں بولوں گا کہ تو مجھے باپ بول۔ ماں کہنے لگی، اے میرے بیٹے تو مجھے ایک بار صرف ماں بول دے، اس کے بعد کبھی میں یہ نہیں بولوں گی کہ تجھے آج کے بعد تو مجھے ماں بول۔ اللہ اکبر، جب بھی وہ بیٹا ابھی تک نہ بولا، وہ صحابہ سے صحابیہ نے کہا دیکھو ابھی تک جب کوئی اولاد نہ تھے تو آپ نے جا کے نبی سے دعا کیا، جب آپ نے نبی کا وسیلہ لے کے دعا کیا تو خدا نے دعا کو قبول کیا ہے۔ اے میرے شوہر، ایسا نہ کیا جائے، آپ اس نبی کے پاس چلے جائیں۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ پھر سے نبی کے پاس حاضر ہوئے اور آپ پھر سے اپنے ہاتھ کو سینے پہ باندھنے کے بعد آنکھ میں آنسو آ گئے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، او صحابہ آج آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ اے میرے صحابہ، اب تو تیرے بیٹے بھی ہو گئے، وہ بھی بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہوا ہے، تجھے تو خوش ہونا چاہیے، لیکن آج آنکھ میں آنسو آ گئے۔ تو وہ صحابہ کہنے لگے، آقا اے میرے آقا ابھی تک اولاد نہ تھے، جب اولاد آ گیا آقا اب کوئی باپ بولنے والا نہیں ہے، آقا اب کوئی ماں بولنے والا نہیں ہے، آقا میرے بھائی بھی بہت پریشان ہو چکے ہیں، میرے بھائی کو کوئی چچا بولنے والا نہیں ہے، آقا میری بہن کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں، میرے بیٹے کو دیکھ کے آنکھ میں آنسو آتے ہیں، اور وہ بھی کہتی ہے، اے میرے بھائی دیکھ اب ایک بھتیجا آ گیا ہے لیکن ابھی تک وہ مجھے پھوپھی نہیں بولا ہے۔ اللہ اکبر، اس لفظ کو سن کے نبی کا امام الانبیاء نے کہا، ارشاد فرمایا آپ نے، جب نبی پاک نے ارشاد فرمایا، او صحابہ بلکہ جاؤ، اب یہاں سے نکلو، اپنے بیٹے کو لے کے آؤ، اپنے اولاد کو لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ خوشی کے عالم میں چلے۔ جب وہ اپنے خیمے میں گئے، اپنے خیمے میں جانے کے بعد بی بی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس لیے آنکھ میں آنسو آ گئے کہ نبیوں کا امام الانبیاء نے کیا کہا ہے، نبیوں کا امام نے کیا بولا ہے۔
اللہ اکبر. صحابہ نے کہا اپنی اہلیہ سے, کہنے لگے دیکھو دیکھو, جب میں نبی کے پاس گیا تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کو لے کے آ جاؤ. اللہ اکبر. تو صحابیہ نے اپنے گود سے اٹھا کے اپنے شوہر کے گود میں اپنے لال کو دیا. اس کے بعد آپ خوش ہو گئے, صحابہ کی آنکھ میں آنسو ہے. تو صحابیہ کہتی ہے صحابہ اب رونے کی بات نہیں ہے, جاؤ وہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا. وہ عدالت میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے سب ہم لوگوں کے حق میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ صحابیہ اپنے گود سے بچے کو اٹھا کے اپنے شوہر کے گود میں دیا, اور وہ صحابہ لے کے اپنے بچے کو لے کے نبی پاک کے پاس چل دیے ہیں. اللہ اکبر. جب نبی پاک کے پاس لے کے گئے تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے لال کیا ابھی تک تو کچھ نہ بولا, اے میرے لال ابھی تک تو ایک بھی بار ماں نہ بولا, اے میرے لال اے آنے والے شخص مجھے یہ بتا دے کیا تو ابھی تک اپنے باپ کا نام نہ لیا, ابھی تک باپ کو باپ نہ بولا. آنکھ میں آنسو آ گئے. تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا اس لفظ کو جب نبی پاک نے کہا نا کیا تو ابھی اپنے باپ کو ابھی تک باپ نہ بولا, تو صحابہ کے بھی آنکھ سے پھوارے نکل گئے آنسو کے, تو آپ بھی رونے لگے. تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا دیکھو صحابہ, جب دنیا والے کو دیکھ کے نہ بولے, جو باپ کو دیکھ کے نہ بولے, جو ماں کو دیکھ کے نہ بولے, جو اپنی پھوپھی کو دیکھ کے نہ بولے, جو اپنے چچا کو دیکھ کے نہ بولے, لیکن جو میرے پاس آ جاتا ہے وہ سب بولتے ہیں. نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے بچے کیا ابھی تک تو اف تک نہ کہا. تو وہ بچے کی آنکھ میں آنسو آ گیا, آپ نے رو دیا, وہ بچہ رو دیا, صحابہ کا بچہ رو دیا. تو آقا پاک نے ارشاد فرمایا اے آنے والے بچے یہ بتا دے میں ہوں کون. تو وہ گونگا بچہ بول دیا یا رسول اللہ آپ تو خدا کے رسول ہیں. جو بچہ بھی ماں کو ماں نہ بولا, باپ کو باپ نہ بولا, چچا کو چچا نہ بولا, پھوپھی کو پھوپھی نہ بولا, وہ نبی کے پاس جا کے گواہی دیا یا رسول اللہ آپ تو خدا کے رسول ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا. بس صحابہ کے